نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ سورۃ البقرہ میں کچھ ایسی عظیم آیات آئی ہیں جو حجم کے اعتبار سے بھی اور معنی و حکمت کے اعتبار سے بھی بہت عظیم ہیں۔ جیسے 2 رکوع پہلے آیت الآیات گزر چکی ہے، اسی طرح سے اب یہ آیت البر آ رہی ہے، جس میں نیکی کی حقیقت واضح کی گئی ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں نیکی کے مختلف تصورات ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ وہ ہے جس کا نیکی کا تصور یہ ہے کہ بس سچ بولنا چاہیے، کسی کو دھوکہ نہیں دینا چاہیے، کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے، یہ نیکی ہے۔ باقی کوئی نماز روزہ کی پابندی کرے یا نہ کرے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ ایک طبقہ وہ ہے جس میں چور، گراگٹ، ڈاکو اور بدماش شامل ہیں۔ ایسے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یتیموں اور بیواؤں کی مدد بھی کرتے ہیں، اور یہ کام ان کے ہاں نیکی بھی شمار ہوتے ہیں۔ یہ آیت اس اعتبار سے قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے کہ نیکی کی حقیقت کیا ہے، اس کی جڑ بنیاد کیا ہے، اس کی روح کیا ہے، اس کے مظاہر کیا ہیں، پھر ان مظاہر میں اہم ترین کون سے ہیں اور ثانوی حیثیت کن کی ہے۔ چنانچہ اس ایک آیت کی روشنی میں قرآن کے علم الاخلاق پر ایک جامع کتاب بھی لکھی جا سکتی ہے۔ گویا اخلاقیاتی قرآنک ایتھکس کے لیے یہ آیت جڑ اور بنیاد ہے۔ لیکن یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آیت یہاں کیوں کر آئی ہے۔ اس کے پس منظر میں بھی وہی تحویل قبلہ ہے۔ تحویل قبلہ کے بارے میں 4 رکوع تو آئے ہیں جو مسلسل ہیں۔ اس سے پہلے 14ویں رکوع میں بھی آیت آئی ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ ادھر بھی 18ویں رکوع کے بعد اتنی آیتیں چھوڑ کر یہ آیت آ رہی ہے۔ فرمایا گیا ہے، لَيْسَ الْبِرُّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔ نیکی یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق اور مغرب کی طرف پھیر دو۔ اس عمل کے نیکی ہونے کی نفی نہیں کی گئی۔ یہ نہیں کہا گیا کہ یہ کوئی نیکی ہی نہیں ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ نیکی کا جو ظاہر ہے وہ بھی نیکی ہے، لیکن اصل شے اس کا باطن ہے۔ اگر باطن صحیح ہے تو حقیقت میں نیکی نیکی ہے، ورنہ نہیں۔ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی تو اس کی ہے، مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، جو ایمان لائے اللہ پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، کتاب پر اور نبیوں پر۔ سب سے پہلے نیکی کی جڑ بنیاد بیان کر دی گئی کہ یہ ایمان ہے۔ ایمانیات میں سب سے پہلے اللہ پر ایمان ہے، یعنی جو نیکی کر رہا ہے وہ صرف اللہ سے اجر کا طالب ہے۔ پھر قیامت کے دن پر ایمان کا ذکر ہوا کہ اس نیکی کا اجر دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں مطلوب ہے، ورنہ تو یہ سوداگری ہو گئی۔ اور آدمی اگر سوداگری اور دکانداری کرے تو دنیا کی چیزیں بیچے، دین تو نہ بیچے۔ دین کا کام کر رہا ہے تو اس کے لیے سوائے اخروی نجات کے اور اللہ کی رضا کے کوئی اور شے مقصود نہ ہو۔ یوم آخرت کے بعد فرشتوں، کتابوں اور انبیاء علیہ السلام پر ایمان کا ذکر کیا گیا۔ یہ تینوں مل کر ایک یونٹ بنتے ہیں۔ فرشتہ وحی کی صورت میں کتاب لے کر آیا جو انبیاء کرام علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ایمان بالرسالت کا تعلق نیکی کے ساتھ یہ ہے کہ نیکی کا ایک مجسمہ، ایک ماڈل، ایک آئیڈیل اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں انسانوں کے بالکل سامنے ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اونچ نیچ ہو جائے۔ نیکیوں کے معاملے میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی جذبات میں ایک طرف کو نکل گیا، کوئی دوسری طرف کو نکل گیا۔ اس گمراہی سے بچنے کی ایک ہی شکل ہے کہ ایک مکمل اسوہ حسنہ سامنے ہو، جس میں تمام چیزیں معتدل ہوں، اور وہ اسوہ ہمارے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ہے۔ نیکی کے ظاہر کے لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کو معیار سمجھیں گے۔ جو شے جتنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت میں ہے اس سے زیادہ نہ ہو اور اس سے کم نہ ہو۔ کوشش یہ ہو کہ انسان بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ کاملہ کی پیروی کرے۔ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ، اور وہ خرچ کرے مال اس کی محبت کے باوجود، یعنی مال کی محبت علی الرغم علی حبہ میں ضمیر متصل اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ مال کے لیے ہے۔ مال اگرچہ محبوب ہے پھر بھی وہ خرچ کر رہا ہے۔ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل
والسائلین وفی الرقاب، قرابت داروں، یتیموں، محتاجوں، مسافروں اور مانگنے والوں پر، اور گردنوں کے چھڑانے میں۔ گویا نیکی کے مظاہر میں اولین مظہر انسانی ہمدردی ہے، اگرچہ نہیں ہے تو نیکی کا وجود نہیں ہے۔ عبادات کے انبار لگے ہوں مگر دل میں شکافت ہو، انسان کو حاجت میں دیکھ کر دل نہ پسیجے، کسی کو تکلیف میں دیکھ کر تجوری کی طرف ہاتھ نہ بڑھے حالانکہ تجوری میں مال موجود ہو، تو یہ طرز عمل دین کی روح سے بالکل خالی ہے۔ سورہ ال-عمران میں آیت نمبر 92 میں الفاظ آئے ہیں، لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ، تم نیکی کے مقام کو پہنچ ہی نہیں سکتے جب تک کہ خرچ نہ کرو اس میں سے جو تمہیں محبوب ہو۔ یہ نہیں کہ جس شے سے طبیعت اکتا گئی ہو، جو کپڑے بوسیدہ ہو گئے ہوں، وہ کسی کو دے کر حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی جائے۔ جو شے خود پسند ہو، عزیز ہو، اگر اس میں سے نہیں دیتے تو تم نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، اور قائم کرو نماز اور ادا کرو زکوٰۃ۔ حکمت دین ملاحظہ کیجئے کہ نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ایمان اور انسانی ہمدردی کے بعد آیا ہے، اس لیے کہ روح دین ایمان ہے اور نیکی کے مظاہر میں سے مظہر اول انسانی ہمدردی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقیناً مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، یعنی اگر کچھ لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ بس ہم نے اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکال دی تو پورا حق ادا ہو گیا، تو یہ ان کی خام خیالی ہے۔ مال میں زکوٰۃ کے سوا بھی حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی فرمایا۔ ایمان اور انسانی ہمدردی کے بعد نماز اور زکوٰۃ کا ذکر کرنے کی حکمت یہ ہے کہ ایمان کو تر و تازہ رکھنے کے لیے نماز ہے۔ قرآن میں الفاظ آئے ہیں، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے، اور انسانی ہمدردی میں مال خرچ کرنے کے جذبے کو پروان چڑھانے اور برقرار رکھنے کے لیے زکوٰۃ ہے کہ اتنا تو کم سے کم دینا ہوگا تاکہ بوتل کا منہ تو کھلے، اگر بوتل کا رک گیا سانس تو امید ہے کہ اس میں سے کوئی شربت اور بھی نکل آئے گا۔ چنانچہ 2.5% تو فرض زکوٰۃ ہے، جو یہ بھی نہیں دیتا وہ مزید کیا دے گا۔ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور جو پورا کرنے والے ہیں اپنی عہد کو جب کوئی عہد کر لیں۔ انسان نے سب سے بڑا عہد اپنے پروردگار سے کیا تھا، پھر شریعت کا عہد ہے جو ہم نے اللہ کے ساتھ کر رکھا ہے، پھر آپس میں جو بھی معاہدے ہوں ان کو پورا کرنا بھی ضروری ہے۔ معاملات انسانی سارے کے سارے معاہدات کی شکل میں ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، اور خاص طور پر صبر کرنے والے فکر و فاقہ میں، تکالیف میں اور جنگ کی حالت میں۔ یہ نیکی باطل کو چیلنج کرتی ہے۔ یہ نیکی خانقاہوں تک محدود نہیں ہوتی، صرف انفرادی سطح تک محدود نہیں رہتی، بلکہ اللہ کو جو نیکی مطلوب ہے وہ یہ ہے کہ اب باطل کا سر کچلنے کے لیے میدان میں آؤ، اور جب باطل کا سر کچلنے کے لیے میدان میں آؤ گے تو خود بھی تکلیفیں اٹھانا پڑیں گی۔ اس راہ میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی تکلیفیں اٹھانا پڑی ہیں اور جانیں دینی پڑی ہیں۔ اللہ کا کلمہ سر بلند کرنے کے لیے سینکڑوں صحابہ کرام نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ دنیا کے ہر نظام اخلاق میں ایک تصور ہوتا ہے کہ سب سے اونچی نیکی کیا ہے۔ قرآن کی روح سے سب سے اعلیٰ نیکی یہ ہے کہ حق کے غلبے کے لیے صداقت، دیانت اور امانت کی بالادستی کے لیے اپنی گردن کو کٹوا دی جائے۔ اولئک الذین صدقوا، ہیں وہ لوگ جو سچے ہیں۔ راست بازی اور نیکوکاری کا دعویٰ تو بہت سے کرتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دعوے میں سچے ہوتے ہیں۔ وَأُولَئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور یہی حقیقت میں متقی ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں نیکی اور تقویٰ کے کچھ اور نقشے بیٹھے ہوئے ہیں کہ شاید تقویٰ کسی مخصوص لباس اور کسی خاص وضع قطع کا نام ہے۔ یہاں قرآن حکیم نے نیکی اور تقویٰ کی حامل انسانی شخصیت کا ایک کردار اور اس کا نقشہ کھینچ دیا ہے کہ اس کے باطن میں روح ایمان موجود ہے، اور خارج میں اس ترتیب کے ساتھ دین کے یہ تقاضے اور نیکی کے یہ مظاہر موجود ہیں۔ اس کے بعد وہی انسانی معاملات ان پر بحث چلے گی۔ سورۃ البقرہ کے نصف ثانی کے مضامین کے بارے میں یہ بات پہلے بھی میں کہہ چکی ہوں کہ یہ گویا 4 لڑیوں پر مشتمل ہیں، جن میں سے 2 لڑیاں عبادات اور احکام و شرائط کی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔